गंभीर ने वाकई यार मतलब दिल जीत लिया। उसकी वजह ये थी कि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उसने सारा क्रेडिट दिया राहुल द्रविड़ को और वीवीएस लक्ष्मण को फॉर इंडियाज क्रिकेट बीइंग इन अ वेरी गुड प्लेस राइट नाउ फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप, इट वाज सो हार्टनिंग। और देखिए ये चीज़ होती है ना यार, यही चीज़ मिसिंग है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में कि हम मतलब इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ गया है डिफरेंट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स में। और मतलब मसले इतने हैं ईगोज़ के और मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सेस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस के मसले कि लाइक आर जनरेशन ऑफ प्लेयर्स डिफरेंट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स जस्ट डोंट वर्क टुगेदर एट ऑल। वन रीज़न वाई जो हालत है हमारी क्रिकेट के नज़र आ रहे हैं वहाँ पर अंदर दरअन अब देखें सैमसन यानी खुला उसने मतलब जिताया इंडिया को, उसका तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया, क्रेडिट दिया कि जी सचिन तेंदुलकर ने मुझे बड़ी हेल्प की है मेरे वक्त पे, उसने मेरा बड़ा मतलब टच में रहा वो कि भाई तुम ठीक हो, सही कर रहे हो। गंभीर ने कल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को क्रेडिट दिया। ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती है किसी क्रिकेट सेटअप में। अगर ये रीज़न होती है सक्सेस की भाई मेरे हमारे वहाँ क्या है यार, आज देखें ना आप यार, इट्स सो लाइक आयरॉनिक कि जिन कोचेस को हमने निकाला just because we couldn't, our cricket board couldn't handle them properly, our cricket board didn't have the मतलब what do you call it vision. आज गैरी कर्स्टन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को उसने ज्वाइन कर लिया एज हेड कोच फॉर 2 years. ही इज़ गोइंग टू प्रिपेयर देम फॉर द नेक्स्ट ईयर्स 50 overs वर्ल्ड कप. From April onwards, he's going to be with them for the World Test Championship cycle. ठीक है ना. जयसूर्य ने रिज़ाइन कर दिया था श्रीलंका के हारने के बाद, तो अब कर्स्टन आ गया. ये वही कर्स्टन है. अब आप जो सबसे जो मतलब अमेजिंग बात है ना, जो प्रेस रिलीज इशू की गई है श्रीलंका की तरफ से मतलब ऑन हिज अपॉइंटमेंट, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी, उसमें ये मेंशन है कि कर्स्टन ने इंडिया के साथ जो है 2008 से 2011 तक काम किया और 2011 से 2013 तक साउथ अफ्रीकन टीम के साथ काम किया. ये मेंशन नहीं है कि उसने पाकिस्तान टीम के साथ काम किया. ये तक मेंशन है कि उसने अभी नामीबिया के साथ वर्ल्ड कप में एज अ कंसल्टेंट काम किया. ये मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तान के साथ भी वो चंद महीनों के लिए कोच रहा है और 2024 के वर्ल्ड कप में वो हेड कोच था. इट जस्ट शोज़ कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट यार. अफसोस होता है यार. मॉर्नी मॉकल खुद ही छोड़ के चला गया क्योंकि उसने माहौल देखा, वो समझ गया कि भाई यहाँ तो काम ही नहीं हो सकता, वो छोड़ के खुद ही चला गया. ठीक है ना. आज वो इंडिया का बॉलिंग कोच है. ही इज़ एंजॉइंग सक्सेस विद देम. ही इज़ गाइडिंग देम थ्रू लाइक इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स. वो बॉलर्स तैयार कर रहा है अपने. यही कोच हमारे पास था ना यार, हम भी इससे फ़ायदा उठा सकते थे ना, नहीं उठाया क्योंकि हमारे वहाँ है ही नहीं ना, कोई सिद्ध ही नहीं है यार. क्या बैठ के मतलब बार बार हम रोते हैं, लेकिन इट्स अ फैक्ट यार. आवर क्रिकेट इज़ गोइंग नो वेयर. लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है यार. हम पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि हमारे ये 3-4 प्लेयर्स को हम लेकर हम समझते हैं कि जी ये हर जो है हमारे मतलब कैसे बोलते हैं प्रॉब्लम का हल है. नहीं है ऐसे. आज मैं माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जो उसने ढाका में की. उन्होंने उसकी मतलब वो भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी भेजी. मतलब क्या आदमी है यार ये, मेरी तो समझ में नहीं आता. मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ ही थिंकिंग अबाउट. इसने यही चीज़ की गई T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में. उस पर तो खैर इसने लेट ज्वाइन किया, लेकिन उसमें आकिब जावेद साहब थे. यही बातें सारी थी कि हम यंग प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं और हम इनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं. वही चीज़ आज हसन साहब ने रिपीट की कि जी हम यंग प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं क्योंकि मौका नहीं मिलता इनको खिलाने का. भाई मुझे ये बताओ कि आपकी वनडे साइड में क्या ऐसा कोई अजाब हुआ है आपको नहीं पता? यू नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर वनडे प्लेयर्स. टेल मी दैट. ठीक है ना. वनडे क्रिकेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम 20 ओवर्स क्रिकेट है यार. वनडे क्रिकेट में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अब तक आपके प्लेयर्स कौन से जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में खेलने चाहिए. ठीक है. तो किस बात का आप ये बच्चों को ला के फजूल में इनके कैरियर्स बर्बाद करने के चक्रों में पड़े हुए यार. मतलब यू रियली बिलीव कि माँ सदाकत एंड शमाइल एंड ऑल दीज किड्स हु आर सो प्रॉमिसिंग, हैव सो मच टैलेंट दैट दे आर रेडी टू प्ले 50 ओवर्स इंटरनेशनल क्रिकेट? यू रियली थिंक दैट? क्या कर रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं यार? और फिर हमारे चेयरमैन साहब है वो बैठे हुए, उनकी तरफ से कोई कुछ आता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. वो अजीब एक माहौल बन गया पाकिस्तान क्रिकेट का यार. इट इज़ सो डैम डिप्रेसिंग कि क्या बोले यार, समझ में नहीं आता. आई फील बैड बिकॉज मैं अपनी टीम को देखना चाहता हूँ आगे यार. मैं अपनी टीम को ऊपर देखना चाहता हूँ भाई मेरे. लेकिन जो रोना है ना वो ये कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय बोलने के. जो लोग चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की भागदौड़, ये उनका मसला है यार. उनको समझना चाहिए कि कितना ये मतलब हार्ट ब्रेकिंग होता है ये चीज़ें देखकर.
مطلب اٹس سو سیڈ یار. گیری کرسٹن جیسا, گلسپی جیسا بندہ آپ کے پاس ہو اور آپ ان کو 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد ان کو فارغ کر دیں یار. اینڈ آل سیڈ اینڈ ڈن, گلسپی یار کچھ بھی کہے بھائی, مطلب اس بندے نے یار آپ کو آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جتا دی. وہ انٹرم ہیڈ کوچ تھا جب آسٹریلیا میں ہم ون ڈے سیریز جیتے تھے رضوانی کپتانی میں. کیا کیا ہم نے لوگوں سے. محسن نقوی کا زبردست مطلب وہ کیسے بولتے ہیں ڈیسیشن تھا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی مینیج ٹو کنونس کرسٹن اینڈ گلسپی ٹو جوائن پاکستان کرکٹ ایز ہیڈ کوچز آف دا وائٹ بال ریڈ بال ٹیم اینڈ آل دیٹ سارٹ آف اسٹف. لیکن ایسا کیا ہوا بھائی کہ آپ نے مطلب 5-6 مہینے میں فارغ کر دیا ان کو. کرسٹن کی کوئی ڈیمانڈ ہے جب بھی آج اس کو سری لنکا نے اٹھایا نا کرائسس سے نکالنے کے لیے بھائی. تو آئی ڈونٹ نو یار, میری کبھی سمجھ بھی نہیں آتا کیا ہوگا ہمارا, کیسے ہوگا. میں تو بالکل پلے نہیں ہے. پھر اوپر سے ہمارے مطلب یہ بھی ہے کہ انڈیا میں جو فارمر پلیئرز ہیں, ناٹ آل آف دیم بٹ موسٹ آف دیم who have seen the golden era of Indian cricket, ان کی ایک سدھ ہے, ان کی ایک سمجھ ہے, وہ مل کے کام کرتے ہیں. ہمارے فارمر کرکٹر کا کوئی سدھ ہی نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے ماں سوائے ایک مطلب ان دس ورلڈ کپ آئی کین ٹیل یو دس مچ آئی نو کہ میں نے وقار, وسیم, ایون رمیز ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ, لیکن وسیم وقار کو میں نے دیکھا یار ان کے مطلب جب پاکستان برا کر رہا تھا اس T20 ورلڈ کپ میں, دے ون دا کامنٹری ٹیم, یو کوڈ سی دا پین آن دا فیس یار, بیکاز دے ہیو سین دا گولڈن ایرا آف پاکستان کرکٹ. یو کوڈ فیل دا پین آن دا فیس کہ یار یہ کیا ہے. لیکن وہ کیا کرے, کیا کر سکتے ہیں. وقار رہ چکا ہے کافی دفعہ ہیڈ کوچ, سب رہ چکا ہے. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یار میں تو اب یہ مانتا ہوں کہ بھائی جب تک کہ یہ فارمر جو ہمارے بڑے پلیئرز ہیں جب تک یہ اسٹینڈ نہیں لیں گے نا, اور یہ بولیں گے نہیں اوپنلی کھل کے, جب غلط کام ہو رہے ہو, پاکستان کرکٹ بورڈ غلط کام کر رہا ہو, انٹرفیئرنس کر رہا ہو, سپورٹ نہ کر رہا ہو, ان کو کھل کے بولنا چاہیے یار. ریزائن کرنا کوئی سلوشن نہیں ہے یار. جیسے ابھی اظہر علی نے کیا, ٹھیک ہے, فیو منتھس بیک, اس کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, ادھر کافی وہ مطلب تپا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ان کو کھل کے بولنا چاہیے, مطلب کہ یار, اینڈ وین یو آر کریٹیکل آف دا بورڈ, وین یو آر ان اے پوزیشن, اسکرو دا کانٹریکٹس اینڈ آل. یار کیا وسیم اکرم اور وقار وغیرہ کیا اکھاڑ لیں گا کرکٹ بورڈ اس کانٹریکٹ کا, کیا پینلائز کرے گا, کیا کرے گا. بات یہ ہے. لیکن بٹ پلیئرز, شعیب نے تو آج تک نہیں کیا, راشد نے بھی آج تک PCBA کوئی آفیشیل وہ نہیں لیا. لیکن آئی تھنک دیز پلیئرز لائک وسیم وقار, ان کو یہ جب پاور میں ہو پھر غلط ہو بولو, ابے بھائی یہ دیکھو کام نہیں کرنے دے رہا مجھے, دس گائی از انٹرفیئرنگ ان اے ورک, ٹیل ہم ٹو شٹ اپ. یہ ایک طریقہ ہے ہینڈل کرنے کا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جیسے یوسف صاحب نے فرمایا نا کہ مطلب انہیں ایک ڈبل میننگ قسم کا ایک ٹویٹ ڈالا. ایک تو ایسی زبردست انگلش آج کل لکھ رہے ہیں کہ کمال ہے یار, لیکن کہ جی لوگ نہیں سمجھتے کہ جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ انڈر کانٹریکٹ ہوتا ہے, تو وہ کیا کرے, کیسے کرے, بول نہیں سکتے. آپ اندر ہی بول سکتے ہیں, پھر باہر آ کے ہی بولتا ہے انسان. اور یہ نہیں بھائی یوسف صاحب, نہیں, ہمیں بڑی رسپیکٹ ہے آپ کی ایز اے پلیئر, لیکن یار میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. میں آئی ڈونٹ نو یار, لیکن میں تو پرسنلی بڑے دھڑلے سے اور بڑی مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے. میں بول سکتا ہوں, میں کلیم کر سکتا ہوں کہ بھائی ہم نے تو کام کرتے ہوئے بھی ہیڈ آن لیا اپنے سپیریئرس کو. اگر غلط چیز تھی ہم نے بولا ہاں جی غلط ہے, ہم نہیں کریں گے کام, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. نکالو گے نا, اور کیا کرو گے بھائی, نکال دو, ختم ہوگی بات. لیکن آئی ریفیوز فلیٹلی. آئی کین گیو یو انسٹنسز آف آل دی جو ہوئی چیزیں. تو کبھی کبھار سینڈ دینا پڑتا ہے, مطلب بیٹھ کے اس کے بعد نکل کے پھر بولنے سے کیا فائدہ بھائی. اور پھر مطلب نکلنے کا فیصلہ بھی یوسف صاحب کو 2-3 مطلب انڈر 19 سنبھالنے کے بعد, سلیکشن کمیٹی میں رہنے کے بعد, بیٹنگ کوچ رہنے کے بعد, اپنا کیسے بولتے ہیں کنسلٹنٹ رہنے کے بعد, یہ ساری چیزیں جب انہوں نے اکیڈمی میں رہنے کے بعد جب سب کر لیا انہوں نے 2.5-3 سال تک, اس کے بعد ان کو خیال ہے کہ نہیں یار اب میں کام نہیں کر سکتا اور اب میں مطلب ریزائن کرنا چاہیے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو. ایک تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے کچھ چند ایک فارمر کرکٹر ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے بھائی ان کو مطلب ایجوکیٹ کرنے کی کرکٹ کے معاملات پر. یہ کرکٹر بہت بڑے رہے ہوں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن یہ ساتھ میں یہ بھی ان کو آپ دیکھیں, ان کو بات کرتے ہوئے تو آپ کو یہ بھی پھر پتہ چل جائے گا, یہ ثابت کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ نیسسری اے گڈ کرکٹر کین بی اینی تھنگ ایلس. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کرکٹ اسکلز دے دیے کہ بھیا تم لوگ اسی سے کما لو اپنا, کیونکہ اس کے علاوہ تم لوگ کچھ کر نہیں پاؤ گے. اب آپ دیکھیں نا محمد عامر, مطلب کیا یار آپ نے مذاق بنایا ہوا اپنا بھائی. آپ بیٹھ کے بک بک کرتے رہے پورے ٹورنامنٹ میں, انڈیا کوالیفائی نہیں کرے گا, انڈیا یہ ہوگا, وہ جو ہے وہ ایسا ہے, وہ فلاں ہے تھا. اب جب انڈیا جیت گیا تو اس سے کل جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے تھے, تو ایک دم سے اریٹیٹ ہو کے کہتا ہے کہ ارے بھائی ٹھیک ہے انڈیا جیت گیا تو میرے گھر تھوڑی ٹرافی لے کے جانی ہے. ابے بھائی تو تمہارے گھر ٹرافی نہیں لے کے جانی ہے تو کیوں بک بک کر رہے تھے, پھر کیوں فضول میں پریڈکشن دے رہے تھے.
مجھے بتاؤ نا. ابھی وہ عبداللہ شفیق کا میں دیکھ رہا تھا, ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ. اچھا ایک تو ہمارے یار, ایک تو یہ ایک بڑی بیماری ہے ہمارے جرنلسٹوں میں, اور یہ ایک تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پتہ نہیں کہاں سے لا کے یار کامنٹری باکسز میں لوگوں کو بٹھا دیا ہے. یہ جو پینل بنایا ہے انہوں نے اس کے لیے نیشنل T20 کے لیے, مطلب ایک کامنٹیٹر نے عبداللہ شفیق سے پوچھ لیا ایک سوال, ٹھیک ہے, دوسرا آگے وہی پوچھ رہا ہے اس سے. ابے بھائی کیا مطلب شارٹ ٹرم میموری لاس ہے کیا ہے؟ تم نے سنا نہیں کیا پوچھ رہا تھا تمہارا ساتھی کامنٹیٹر؟ اس نے آگے سے پتہ جواب کیا دیا, اس نے بڑا عجیب سا سوال کیا کہ آپ کو رکنا چاہیے. مطلب اس کو وہ کہہ رہا تھا, اسکولنگ کر رہا تھا عبداللہ شفیق کو کہ تمہیں آپ کیوں نہیں رکے رہے اینڈ پہ, آپ کیوں آؤٹ ہو گیا. تو عبداللہ شفیق نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا, اس کے بعد عبداللہ شفیق کہتا ہے یار آپ بڑے اچھے کوچ بن سکتے ہیں, کرکٹ کوچ بن سکتے ہیں, آپ ایسے کریں آپ کوچنگ شروع کر دیں. یہ آن ایئر اس نے کہہ دیا عبداللہ شفیق نے. ہی گاٹ سو اریٹیٹڈ. یہ حال ہے یار, آوے گا بھائی بگڑا ہوا بھائی. کامنٹری کی بات آتی ہے اس میں بھی جو ہے پرچیاں چل رہی ہیں, تو پھر بھیا کیا کام چلے گا ہماری کرکٹ کا؟ مجھے بتایا. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. ٹیک کیئر, لیو یور کمنٹس, اینڈ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ دا چینل تھرو آؤٹ دی ورلڈ کپ. اینڈ آلسو جو میں نے ہماری web.com جن کے لیے میں کرتا ہوں, ان کے لیے میں نے اور ڈاکٹر نعمان نے لائیو ہم نے مطلب سیشنز کیے تھے ڈیورنگ دا ورلڈ کپ. اینڈ ریئلی تھینک یو سو مچ ٹو آل دا سپورٹ وی گاٹ, دی مطلب سارٹ آف رسپانس وی گاٹ. اٹ واز سو ہارٹننگ ٹو سی. کل جب ہم نے آخری شو کیا اس کے بعد جیسا رسپانس آیا لوگوں کا, تھینک یو سو مچ. اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور کمنٹس آلسو, فار پازیٹیو کمنٹس آلسو, دا وے یو ہیو ٹرائی ٹو انکریج می اینڈ اپریشیٹڈ مائی ایفرٹس. ٹھیک ہے, کرٹیزم بھی کریں آپ بالکل. مجھے کوئی, میرا ہمیشہ ماننا یہ ہے بھائی کرٹیزم کرنا ہے کرو, بس تمیز کے دائرے میں کرو. میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے بس, اور کچھ بھی نہیں یار. تمیز کے دائرے میں بالکل آپ میرے ساتھ بات کریں, آپ کرٹیسائز کریں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. بدتمیزی جب بندہ کرتا ہے نا یا زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتا ہے, وہ مجھے بالکل مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. میں اتنا اس اسٹیج پہ آ چکا ہوں, میں اتنا سینئر ہوں کہ وائی شوڈ آئی مطلب ٹیک اینی لائک بل فرام اینی ون یار ہو ڈزنٹ ایون نو اینی تھنگ اباؤٹ کرکٹ. اینی وے ٹیک کیئر. پھر آپ سے میں ابھی دوسری ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں. اللہ حافظ جی.